ایوالونگ کانسیپٹ کہ جس میں فریڈم, ہیومن رائٹس سب کچھ آتے آتے میں یہ کہوں گا کہ ابھی کسی ملک میں چرچل کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ دس از دا ورسٹ فارم آف گورنمنٹ بٹ نن از انوینٹڈ بیٹر دین دس. دس از کانسٹنٹلی ایوالونگ اور اس کو چلنے دینا ہوتا ہے. آپ میکولے کے ایسیز پڑھیں تو 16ویں 17ویں صدی میں جو ایک برٹش پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کا حشر تھا اس سے بدتر تھا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یٹ مونارکین پارلیمنٹ, وہ اب اس کی ڈیٹیلز میں کبھی ویسا پروگرام رکھے تو تھا. تو ہمیں تو جمہوریت اور ڈیموکریسی یعنی جمہور کی بالادستی اس سے جمہوریت نکال لی. ڈیموکریسی لیٹن رول بائی دا پیپل, تو یہ چیز تو ایک ڈیفینیشن کی ہو گئی بٹ اٹ ایوالوز تھرو ایجز. اب ہمیں کیپسول مل گیا تھا. اس کو تباہ کرنے والے وہ فورسز ہیں جنہوں نے اس کو چلنے نہیں دیا تمیز الدین خان کے زمانے سے, اور جب بھی آیا اس پہ شبخون مارا. آپ کس ملک میں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں کہ یہ اخلاقیات بنے گی اگر یہ چلتی رہی کہ وزیر اعظم تو استعفیٰ دے دے اور جو بریگیڈ 1 آ کے قبضہ کر لے ان سے کوئی استعفیٰ نہ مانگے, ان سے کوئی نوٹس نہ دے, ان کو کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اب اسے ریپیٹ کرنے کے اس پہ مجال نہیں ہے کہ کورٹ اپنی بالادستی دے دے. کیا ادھر ادھر بیٹھے آپ کر رہے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس ایوولوشن کے پروسیس کو اسٹب نہ کریں, اس کو لات نہ ماریں, کیونکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا اس سے یہ اچھا تھا. مسنگ پرسنز کے کیس میں تو کورٹ نے دکھا دیا نا, کورٹ نے بڑا ذمہ داروں کو لیا لیا نا. بڑا ماڈرن سیکولر جوڈیشل سسٹم کا یہ ہے کورٹس کے لیے کہ یو شوڈ ناٹ آرڈر وچ کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ. آپ یہ تو بیٹھ کے آپ قاضی صاحب 10 اگر آرڈر دے دیں تو قاضیوں کا تو حشر یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر خلیفہ کے خلاف گئے تو جیل میں گئے. تو اب اگر قاضی یعنی ایسا ججمنٹ دیا جائے جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف ان کی حیثیت بھی کم ہوتی ہے, کورٹس کی بھی کم ہوتی ہے, اس کا فال آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری طرف آپ اسی ان کی وجہ سے آج آپ نے محتضر صاحب سے نواز شریف کا پوچھ لیا, ان کو مہمیز بھی لی ہے جس سے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جوڈیشری ہماری یعنی ناٹ جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن بٹ سرٹن are in hand in gloves with یعنی politicization of the judiciary اس وقت اتنا یہ خطرناک بات ہے کیونکہ یہی تو آ رہا ہے جس کے لیے لائرس نکلے بھی تھے, جس کے لیے ہم جو اعتزاز کی اس غزل کو یا اس نظم کو لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ یہ تھا. مگر اس کے ریسٹوریشن کے بعد سے آج 4 سال ہو گئے. ہم نے تو دیکھا, دیکھیے ہمیں کیا تھا, لیٹ دا پیپل ڈو دیئر جاب, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, لوگ اس کا گھیراؤ کریں. ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اس 4 سال میں لوور کورٹس میں غریب ترین آدمی کی انصاف مل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے علی احمد کو صاحب جو ڈپارٹنگ وہ تھا فیئرویل اسپیچ جو سیشن انہوں نے شروع اسی طرح سے کیا, nothing has changed. میں اب بھی فرعونوں کو بینچ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں اور کوئی نیچے, بالکل صحیح ہے کہ جوڈیشری کی لوور جوڈیشری کی جو حالت ہے وہ وہی ہے بلکہ بدتر ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عام عوام اب اس کا سہرا سب آپ پولیٹیکل لیڈرز پہ باندھیں. پولیٹیکل لیڈرز تو دنیا بھر میں بدنام ہیں. سول سوسائٹی کے ایک رکن صحافی ہے نا, ان سے بھی پوچھتے وہ کیا تحریک جو تھی, جس کے سرخیل جاوید صدیقی صاحب وہ سب تھے, اور پوری سول سوسائٹی بھی ساتھ تھی, میڈیا بھی ساتھ تھا, اس تناظر میں فیل ہو گئی. نہیں دیکھیے ریسٹوریشن آف چیف جسٹس, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا صرف ون آف دی ایجنڈا تھا, وہ ان کے ایجنڈا میں تو کافی چیز ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں مہمیز اس تحریک کو جو وہ لگائی آپ کے میڈیا نے. اگر اس وقت الیکٹرانک میڈیا اس آزاد نہیں ہوتا, مکھیا کی تحریکیں آج کی نہیں ہے, ایوب خان کے دور سے بھی مکھیا نکالتے آ رہے ہیں, لیکن جس انداز میں میڈیا نے اس کو کوریج دی وہ ایک بہت بڑی عوامی تحریک میں تبدیل ہوئی. اور میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ پاکستان کی پہلی تحریک ہے جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی, ورنہ اس سے قبل جتنی بھی تحریک تھیں وہ اس کی شکل بدل گئی, وہ اپنے انجام تک پہنچی تو کوئی نہ کوئی اور حلیہ بدل گیا. یہاں پہ بھی حلیہ ہی بدلا نہیں, ابھی سنیے, پہلا اس کا رزلٹ تو آیا, لیکن پرابلم کیا ہے. دیکھیے میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان میں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کا نہیں ہے. پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اور دیگر جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ان سے معذرت ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف
ایک اپیکس کورٹ کی بحالی ہی ہمارا مطمئن میں تو سول سوسائٹی کی موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. چلیے ون آف دی یہ تھا ایجنڈا میں کہ سول سوسائٹی ہو جائے, ہو گئی, سول باقی چیزیں کہاں گئی؟ تھا جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے الگ کرنا, اس نے اس کانسیپٹ کے ساتھ کیا تھا. لیکن اس میں بعض اوقات سیمبلائز ہوتی ہیں چیزیں, سیمبلائز ہو گئے تھے چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ججز اپیکس کورٹ کے. اب اپیکس کورٹ نے یہ تصور کر لیا کہ نیچے تک آپ حالات جو ہیں وہ تو جاوید صاحب تو پریکٹس کرتے ہیں, ہائی کورٹ کے بھی اچھے نہیں ہیں بالکل نہیں, لیکن لوور کورٹس تو انتہائی درجے پر یعنی بدعنوانی کا گڑھ بنے ہوئے ہیں. اچھا میں نے بارہا لکھا کہ جناب اب آپ جو ہے یہ معاملات کو آپ نے ہینڈل کیا اور آپ ایک ادارے کے طور پر اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کرائیے, چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر ان اضلاع کے اندر جو جوڈیشری ہے اس کو آپ امپاور کیجئے, تاکہ جو غریب آدمی ہے, غریب آدمی کے پاس ہائی کورٹ کے پیسے نہیں ہیں, سپریم کورٹ کہاں جائے گا؟ میں ایک ذرا سی بات کہوں, آپ سول سوسائٹی بہت کہتے ہیں, جی جی, یہ چیز اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی, مگر آپ نے پریزنس کر کے ثابت تو کیا نا, آپ نے سڑکوں پہ. اس کے بارے میں جب مجھ سے کم یہ بات ہوتی ہے تو میں ایک وہ بات کہہ دیتا ہوں, یار بہت شرمندہ ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے مائنڈ سیٹس, سول سوسائٹی کے سرخیلوں کے بھی مائنڈ سیٹ, ایک آدھ ایکسپشن کو چھوڑ دوں, دے آر ناٹ کلیئر ہیڈڈ. دیکھیے تو مجھے کہنے دیجیے کہ اس کے بعد آپ ہی وکلا کی تحریک کے بعد چیف صاحب بحال ہو گئے جی, پھر کچھ چشمے فلک نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ وکلا نے ججوں کے ساتھ ابھی فیصل آباد میں ایک وکیل صاحب نے جج صاحب کو ان کی مرضی کا مقدمہ یا مرضی کی عدالت میں نہ جانے پہ جوتا مار دیا. لاہور میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں جس سے کہ پھر لوگوں نے وکلا گردی کہنا شروع کر دیا. بالکل غنڈہ گردی کے حوالے میں پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جو صاحب, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ادارہ یا جیسے وکلا کا ادارہ ہے بار کا ویکیوم میں نہیں پلتے, یہ سب ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمارے ٹوٹل سم آف سوسائٹی. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ وی ڈونٹ ہیو اے سول سوسائٹی. سول سوسائٹی کے لیے سول ہونا ضروری ہے اور سوسائٹی ہونا ضروری ہے. ہماری فریکچرڈ, ایم لیس, ہماری آپ سو کالڈ انٹلیکچوئلس, ہمارے ملک میں کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے بشمول میرے, مطلب انٹلیکچوئل تو میں نے دور کی بات ہے, یعنی اس کا عشر عشیر بھی نہیں. سول سوسائٹی وہاں پنپتی ہیں جہاں آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے, جہاں ضیاء پال ساتھ کی فلسفی کو سمجھتے ہوئے لوگ باہر نکلتے ہیں, جہاں وی آر بورن فری بٹ ون از بورن فری بٹ ایوری ویئر ان چین, اس جملے کے ایسنس کو سمجھ کے اور توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. جہاں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چرچ کا جو پھنسے ہوئے ہیں اور چرچ کا اس چرچ کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں, تو وہ پروٹیسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور چرچ آئیکونوکلاسٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہے سول سوسائٹی. یہ سول سوسائٹی نہیں ہو سکتی کہ آپ چرچ بھی ہیں اور آپ سیکولر بھی ہیں اور آپ سب کچھ ہیں جیسا ضرورت پڑے. یہی ہماری جوڈیشری کا حال. آپ شریعت بھی ہیں, آپ شریعت کوڈ بھی رکھتے ہیں, آپ سیکولر لاس کو بھی ججمنٹس دیتے ہیں, تو میں انہیں بلیم نہیں کر رہا. دس از ہاؤ we are all like that. It's a total confusion and confusion. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں مقتدیٰ صاحب, بریک کا وقت ہو رہا ہے, ذرا بریک لے لیتے ہیں, پھر اس کو ذرا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, پھر سولوشنز کی طرف بھی آئیں گے, کیونکہ ابھی تو ایک دم یہ لگا کہ ایک دم ٹوٹل ویکیوم ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کہ کیا کر رہا ہے, تو کس کو بلیم کریں کس کو نہ کریں, یا کس سے کیا ذمہ داری ایکسپیکٹ کریں. ایکسیسو جا رہی ہے ہر ادارہ, توقع کریں, ہر جو انجمن ہے یا ایسوسیشن ہے وہ ایکسس کر رہی ہے, اپنے تجاوز کر رہی ہے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد اس موضوع پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. خواتین حضرات, یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے, کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک, میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ, اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نامور کالم نویس تجزیہ کار جناب مقتدیٰ منصور صاحب, اور ماہر قانون اور تجزیہ کار جناب جاوید صدیقی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بحث تھی جس میں سے میں تو یہ اخذ کر رہا تھا کہ ہم سب ایک ویکیوم میں ہیں. ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مقتدیٰ صاحب, یہ ویکیوم میں اگر ہیں تو یہ فلنگ کون کرے گا, مطلب اس میں تو دم گھٹ جائے گا. دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ جب تک سوسائٹی آگے نہیں بڑھے گی اور سوسائٹی کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو یہ ویکیوم برقرار رہے گا. اور وہ جو ایک حبس کیسا کیا ہوتا ہے, حبس یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہوا بند ہو جاتی ہے, جب لوگ روح کی دعا مانگنے لگتے ہیں, جو صاحب نے کہا تھا, تو اس میں پھر آندھیاں آتی ہیں, اس میں پھر طوفان آتے ہیں. معاملہ سیدھا یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ, ہم میڈیا کی بات کر لیں, وہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے, ماورا جا رہا ہے. ہمارے اندر ماورا ہونے کا جو تصور ہے, اور یہی فاشزم ہے.
فاشزم کوٹ کا توڑ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر تنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ڈائیورسٹی کتنی ہے, کتنا آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سوسائٹی میں لوگوں کو عقیدے کے نام پر قتل کیا جاتا ہے, اس سوسائٹی میں لوگوں کو لسانی بنیادوں پر قتل کیا جاتا ہے, اس سوسائٹی میں لوگوں کا جینا دوبھر کیا جاتا ہے, ان کو ان کی عبادت گاہ میں جانے سے روکا جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ سوسائٹی اس پیٹرن پہ جا رہی ہوگی تو اس سوسائٹی کے آگے بڑھنے ایک بنیادی چیز ہے, آپ ہی سے آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں مقتدیٰ منصور صاحب کا ایک کالم. مقتدیٰ صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق مڈل کلاس جو ہے وہ صرف 11.3%, 11.3% رہ گئی ہے, جبکہ کسی بھی آئیڈیل معاشرے میں 30 to 35% ہونی چاہیے اور بہت اچھا جو ہے وہ 40% ہوتا ہے. تو جس سوسائٹی کے فیبرک کی یہ بات کر رہے ہیں, تو اب یہ جو مڈل کلاس 11.3% رہ گئی ہے, یعنی پہلے زیادہ تھی لیکن وہ اب لوور مڈل کلاس میں آ گئی. انجم صاحب آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو بھی سرویز ہوتے ہیں نا, جیسے ہر چیز یہاں ایک معمہ ہے, یہ سروے بالکل ریفلیکٹ نہیں کرتے واٹ از دا سوسائٹی از. کیا ہے مڈل کلاس؟ دیر از نو مڈل کلاس ان دس کنٹری, ان دس سوسائٹی. دیکھیے مڈل کلاس سرخیل ہوتی ہے سوسائٹی کے سارے ویژن کی, سوسائٹی کے سارے انسٹیٹیوشنز کی, سب کی وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے. امریکہ یا ڈیولپ کنٹریز میں مڈل کلاس از اباؤٹ 80 to 90%, not 45%. یو کے میں تو پالیٹکس ہی وہ مڈل کلاس. یہ اچھا, مڈل کلاس صرف آپ کے پیسے یا انکم بریکٹ سے نہیں ہوتی. مڈل کلاس وہ ہوتی ہے جو آپ, جیسے آج ہولینڈر صاحب سوشلسٹ مترا کے بعد الیکٹ ہو گئے 53% سے, اچھی خاصی, مگر وہاں لانگ مارچ نہیں نکلے گی. وہاں پہ سرکوزی صاحب نے امیڈیٹلی ڈیفیٹ ایکسپٹ کرتے. تو یہ مڈل کلاس ہے جو یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہمارا بادشاہ ہٹ گیا, یہ بادشاہت کی بات ہے. ہمارے مائنڈ سیٹ مغل بادشاہوں کے مائنڈ سیٹ ہیں, ہمارے یہاں مڈل کلاس نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر آپ یہ ان ٹرمز آف منی ایک اور بھی پھیلا دیں تو یہ مڈل کلاس اتنی ہی بےہودہ ہوگی جو اپر کلاس بھی نہیں ہوگی جو ہے. مثال کے طور پہ ہر شخص نعرے لگا رہا ہے مختلف لیڈروں کے, اس میں کرپشن. میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتا کہ انڈیویجولی آئی ایم آلسو کرپٹ. آپ مجھے بتائیں سوسائٹی میں پی این سے لے کے اور 4 پیسے کا گریڈ 1 کا اور فلاں افسر, کیا یہ کرپٹ نہیں ہے؟ یعنی پرسیپشن وائز میں نہیں الزام لگاتا, مگر دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کی تعلیم جیسے اسکول میں فیس دی آتی ہے اس کی تنخواہ سے دگنی ہے. اچھا, اسی طرح سے وہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں, اب مجھے پتا نہیں, اب نام نہیں لینا چاہتا میں, مگر عمران خان بہت آگے میں نہیں سمجھتا کہ کرپشن کی ڈیفینیشن ان کے نزدیک کیا ہے. اگر میں مورل ہائی گراؤنڈ پہ آؤں تو ہی از آلسو کرپٹ. یعنی میں اپنے میں کہہ نہیں رہا, مگر پوائنٹ یہ کہ یہ نعرے بازی. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ یہ جو ایک دم سے شیٹرڈ کانسیپٹ آیا ہے سوسائٹی کا, فریکچرڈ, نو بیسز, نو سوچ, تو کیسے پنپے گی؟ لیٹ دا ڈیموکریسی ورک. اگر آپ 16ویں صدی کی ڈیموکریسی پڑھیں گے, 17ویں صدی کی پڑھیں گے, اور اگر انڈیا کے حالات آج کل تجزیہ نگار اسپیشلی جے اکبر کے مضامین, ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بدتر سوسائٹی ہے. بٹ ڈو وی ایگری کہ ہم سے بدتر ہے؟ بھئی انٹرنیشنلی اٹ از کمنگ اپ, اٹ از نو آئیڈیل ڈیموکریسی بٹ اٹس کمنگ اپ. دوسری چیز یہ, کہیں بھی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ میں ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. آئیڈیولوجی کین نیور پرپیچویٹ اور اسٹرینتھن ڈیموکریسی. میرا ویو میرے پاس, آپ کا ویو آپ کے پاس, ہم دونوں کا بینیفٹ وہ سوسائٹی کا لو. تنوع جو ہے, میڈیا کے رول پہ آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے میڈیا کے رول پر بھی مسئلہ وہی ہے کہ میڈیا بھی, چونکہ سوسائٹی میں جو جاوید صاحب نے بات کی, میں اس سے 100% متفق ہوں کہ ہم اصل میں اس پروسیس کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوئے ہیں کہ جہاں سے ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہ جتنی بھی جو سماجی تنظیمیں کہلاتی ہیں, جو پروفیشنل باڈیز ہیں, جیسے وکلا کی ہے پروفیشنل باڈی ہے, ان میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈاکٹروں کی تنظیم ہے, میڈیا ہے, صحافیوں کی تنظیمیں ہیں. میڈیا بھی جو ایک خاص لمٹ ہونی چاہیے اس کی. میرا اور آپ کا کام بنیادی طور پر معلومات تک رسائی ہے لوگوں کی.